السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبا، میرا نام محمد نواز، میں آپ کا مطالعہ پاکستان کا استاد ہوں۔ بیٹا آج کا ہمارا لیکچر پاکستان کی نظریاتی اساس باب نمبر 1 میں سے نظریہ کی اہمیت۔ پیچھے ہم نے 2 لیکچرز میں نظریہ پڑھا تھا، پھر نظریے کے ماخذ پڑھے تھے۔ آج ہم نظریے کی اہمیت پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ یہ اور پریویس لیکچر یعنی آج 5 تاریخ ہے تو 4 تاریخ والا اور ملا کے 7 5 بھی ملا کے تو یہ 2 لیکچر ملائیں گے تو آپ کا تفصیلی سوال مکمل ہو جائے گا، ٹھیک ہے بیٹا؟ نظریہ کی اہمیت آج کی ہماری مین ہیڈنگ ہے۔ کیا بیٹا؟ نظریہ کی اہمیت آج کی ہماری مین ہیڈنگ ہے، ہم نے اس کو پڑھنا ہے۔ جی، نظریہ لوگوں کی سوچ کی عکاسی کرتا ہے۔ یہ بیٹا اہمیت کے چند پوائنٹس بنا لیں، ٹھیک ہے؟ نمبر وائز بنا لیں۔ نمبر 1، نظریہ لوگوں کی سوچ کی عکاسی کرتا ہے۔ نمبر 2، اقوام اسی وجہ سے زندہ نظر آتی ہیں۔ اقوام اسی وجہ سے زندہ نظر آتی ہیں۔ نمبر 3، نظریہ انسان کے ایک دوسرے کے ساتھ قومی حقوق و فرائض کی وضاحت کرتا ہے۔ نظریہ انسان کے ایک دوسرے کے ساتھ قومی حقوق و فرائض کی وضاحت کرتا ہے۔ نمبر 4، نظریہ قوم کو متحد رکھنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ نظریہ قوم کو متحد رکھنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ نمبر 5، نظریہ مقاصد کے حصول کے لیے ہر قسم کی مشکلات کا مقابلہ کرنے کی طاقت بخشتا ہے۔ نمبر 6، نظریہ مقاصد کے حصول کے لیے جدوجہد کا جذبہ پیدا کرتا ہے اور مقاصد کے حصول کو یقینی بناتا ہے، ٹھیک ہے بیٹا؟ نمبر 7، نظریہ انقلاب کو جنم دیتا ہے اور اس کی وجہ سے نئی راہیں نکلتی ہیں۔ یہ 7 پوائنٹ ہیں بیٹا، ٹھیک ہے؟ آپ نے ان کو انڈر لائن کرنا ہے اور نمبر وائز انڈر لائن کرنا ہے۔ جی بیٹا، کوئی بھی نظریہ فوراً وجود میں نہیں آتا۔ نظریہ کوئی بھی ہو، ٹھیک ہے بیٹا، وہ آنن فانن وجود میں نہیں آتا، فوراً وجود میں نہیں آتا، بلکہ اس کے پیچھے کچھ واقعات کام کر رہے ہوتے ہیں۔ عام طور پر نظریہ معاشرے کے پسماندہ لوگوں میں محرومی کو ختم کرنے کے لیے وجود میں آتا ہے۔ جو پسماندہ لوگ ہوتے ہیں، مجبور لوگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے بیٹا، جب وہ اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھاتے ہیں تو وہ ایک نظریہ بن جاتا ہے۔ اسے یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ مشکل حالات اور سماجی دباؤ نظریے کو جنم دیتے ہیں۔ مشکل حالات اور سماجی دباؤ نظریے کو جنم دیتے ہیں اور معاشرے میں مشکلات کے شکار لوگ اس کی طاقت بنتے ہیں۔ مثال کے طور پر جس طرح امریکہ میں سیاہ رنگت کے لوگوں نے مساوی حقوق کے حصول کے لیے جدوجہد شروع کی تو ان کا نظریہ مساوی حقوق کے حصول کا تھا۔ دیکھیں بیٹا، آج کل بھی امریکہ میں مظاہرے ہو رہے ہیں، اسی جو ہے وہ سیاہ فام لوگوں نے اپنے حقوق کی آواز اٹھائی ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ تو ایک لمبے عرصے تک بنیادی انسانی حقوق سے محرومی نے ان میں مساوی حقوق کے حصول کے لیے ایک نظریے کو جنم لیا۔ مساوی حقوق کے حصول کے لیے ایک نظریے نے جنم لیا۔ اسی طرح برصغیر پاک و ہند کے مسلمانوں نے بھی اپنے سماجی اور سیاسی حقوق کے حصول کے لیے جب جدوجہد شروع کی تو اس کی وجہ انگریزوں اور ہندوؤں کا ظالمانہ رویہ تھا، ٹھیک ہے؟ جس نے مسلمانوں کے اندر آزادی کی لہر پیدا کی اور مسلمانوں کے لیے علیحدہ وطن کے لیے نظریہ وجود میں آیا۔ مسلمانوں کے لیے علیحدہ وطن کے لیے نظریہ جو ہے وجود میں آیا۔ لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہر نظریہ کے پس پردہ تاریخ، روایات، رسم و رواج، مزاج، نفسیات اور مذہب جیسے عناصر شامل ہوتے ہیں۔ یہی عناصر کسی بھی نظریے کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہیں، ٹھیک ہے بیٹا؟ تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر، ٹھیک ہے؟ نظریہ کے عناصر کون کون سے ہیں؟ تاریخ، روایات، رسم و رواج، مزاج، نفسیات اور مذہب، ٹھیک ہے بیٹا؟ تو آپ نے ایک یہ لکھنا ہے کہ نظریہ کے عناصر، یہ آپ نے تاریخ، روایت، رسم و رواج، مزاج، نفسیات اور مذہب لکھنا ہے۔ دوسرا، نظریے کی اہمیت کے 5 نکات۔ آپ کو یاد ہوگا بیٹا کہ لیکچر کے شروع میں میں نے آپ کو 7 پوائنٹ بتائے تھے، آپ نے ان میں سے 5 لکھنے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ تھا بیٹا ہمارا آج کا لیکچر۔
اگر اس میں کوئی بات آپ کو سمجھ نہ آئی ہو تو بیٹا آپ رابطہ کر سکتے ہیں، آپ کی رہنمائی کے لیے ہم موجود ہیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔